الرحمن الرحيم الملك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج ہم پھر اسی موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس موضوع کا نام ہے قرآن کریم کی صداقت اور وسیم رضوی جیسے لوگوں کی حقیقت۔ اس موضوع کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے قرآن کریم کی صداقت پر قرآن کریم ہی کی آیات کی روشنی میں روشنی ڈالی۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم کی صداقت اور فضیلت پر حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے باتیں رکھی۔ آج ہم پھر اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے جن آیتوں کو اعتراض کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دیا جائے، یہ دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ان میں جو چنندہ الفاظ ہیں جن کے معانی اور مفاہیم کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر خود بھی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان الفاظ کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں، جیسے کہ ان آیتوں میں جہاد کا لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے، تو جہاد کے کئی معانی ہوتے ہیں، کئی مفاہیم ہوتے ہیں، الگ الگ اس کے اقسام ہوتے ہیں، الگ الگ سچویشن کے حساب سے اس کے معانی کا تخصص ہوتا ہے، الگ الگ حالات کے حساب سے اس کے معانی کو متعین کیا جاتا ہے۔ ایک ہی معانی پر بات مبنی کر کے اور اس بات کو چرچت میں لانا، جبکہ ان الفاظ کے کئی معانی ہوں، تو یہ جہالت پر مبنی گفتگو ہوتی ہے۔ اس لیے ہم جہاد کے جو لغوی معنی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ اس کے لیے جس کتاب کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں، ابن فارس معجم مقائص اللغہ صفحہ 210 میں امام ابن فارس لفظ جہد کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: المشقۃ ثم يحمل علیہ ما یقاربہ۔ جہد کا معنی اصل میں محنت اور مشقت کے ہیں، پھر اس کا اطلاق اس کے قریب المعنی پر بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جہد کا لفظ جو ہے محنت کے معنی پہ بھی آتا ہے، مشقت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ پھر آگے امام ابو منصور محمد بن احمد الازہری امام اللیث کے حوالے سے لفظ جہد کا معنی بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں: الجہد ما جہد الانسان من مرض او امر شاق فہو مجہود۔ حوالہ ہے
تہذیب اللغہ جلد 6 صفحہ 37 پہ۔ امام لیث کہتے ہیں کہ جیم کے فتحے کے ساتھ الجہد، جہدن سے مراد وہ شے ہے جو انسان کو تھکا دے، خواہ وہ کوئی بیماری ہو یا کوئی مشقت آمیز کام۔ آپ دیکھیے اس ڈکشنری میں بھی لفظ جہد جو جہاد کے لفظ سے آیا ہے، لفظ جہد سے مراد محنت اور مشقت کے ہیں۔ محنت انسان کرتا ہے تو ہی انسان تھک جاتا ہے، ذہنی طور پہ بھی تھکتا ہے، جسمانی طور پر بھی تھکتا ہے۔ کسی مشقت میں پڑتا ہے تو انسان جسمانی اور ذہنی دونوں طور پہ تھک جاتا ہے۔ تو وہی معنی بیان کر رہے ہیں امام ابو منصور محمد بن احمد الازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس پر قرآنی آیات پیش کرتے ہوئے اپنی اس معنی کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین لا یجدون الا جہدہم، جو اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ زیادہ نہیں پاتے۔ یعنی انسان جو محنت کرتا ہے، جو مشقت کرتا ہے، جس چیز کو پانے کے لیے وہ کوشش میں لگا رہتا ہے، وہ اسی چیز کو پاتا ہے۔ جس چیز میں وہ محنت اور مشقت اور جافشانی نہیں کرتا ہے، وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر پاتا۔ تو آج میں نے 2 ڈکشنری کے حوالے سے جہد کے معنی کو میں نے بیان کیا کہ جہد کا معنی محنت اور مشقت کے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس لفظ کے حوالے سے کس امام نے کیا کیا کہا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، پہلے میں اس کے بارے میں بتا دوں گا، اس کے بعد پھر ہم پوری آیت کے اسرار و رموز، اغراض و مقاصد کی طرف ہم انشاءاللہ آپ کی توجہ کو مبذول کرائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔